ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ لائیو کالز ہوں گی، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ صحیح دیجیے گا تاکہ میں بہتر سے بہتر تخمینہ لگا سکوں۔ باقی حتمی ذات اور کلی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اسی کا اختیار ہے۔ ایک علمی اندازہ ہے جو آپ سے شیئر کروں گا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون، فرمائیے گا۔ جی 3 دسمبر 3 دسمبر 1991۔ ایئر 1991 1991۔ اور کتنے بجے؟ 9:45 بجے صبح۔ 9:45 بجے۔ اچھا، اور کہاں پیدا ہوئی؟ مرید کے میں۔ مرید کے میں۔ ایک سیکنڈ جی یہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں۔ جی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو خاتون، ابھی بتاتا ہوں۔ مرید کے اچھا جی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بچہ آپ کا ماشاءاللہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں کامیابیاں، عروج سب کچھ دے گا۔ یہ بتائیے خاتون کہ یہ جو ابھی اس کا ٹائم چلا ہے 2017 کے سپٹمبر کے بعد سے جو آج تک چلا ہے، اس میں شروع میں کچھ مشکلات آئی تھی اس کو فائنینشیل وے کے اندر؟ جی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جا کے 2018 کا یہ جو اگست گزرا تو اس کے بعد تھوڑی تھوڑی راہیں کھلنے لگیں اس کے لیے؟ ہاں جی، بہت راہیں کھل گئی ہیں کاروبار کے لحاظ سے۔ اس کا پہلے رشتہ نہیں ہو رہا تھا، رشتہ بھی ہو گیا انشاءاللہ۔ لیکن سر اس کے رشتے کے بارے میں پوچھیں اچھا، وہاں کچھ خرابیاں چل رہی ہیں۔ نہیں تو آپ یہ بتائیں اس کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ ہے اس لڑکی کی جس سے آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، اس کا نہیں۔ اچھا دیکھیں، اس کا جو ہے اللہ کرے اس کے رشتے میں کوئی کڑواہٹ نہ ہو، لیکن مجھے امکان کم لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کہ یہاں ختم ہو کے کسی دوسری جگہ ہوگا، اور ماشاءاللہ سے آپ کے بچے پہ اللہ تعالیٰ اب مہربان ہو گیا۔ جب اللہ مہربان ہو جاتا ہے تو پھر بندہ پہلوان ہو جاتا ہے۔ جب قسمت اچھی چل رہی ہے تو فیصلے بھی صحیح ہوں گے، یہی تقدیر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا، مودی کی مت ماری گئی ہے تو ہر فیصلہ الٹا منہ پہ آ رہا ہے۔ یہ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس پہ مہربان ہے اور کس پہ نامہربان ہے۔ تو اللہ کے حکم سے آپ گھبرائیے نہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ نا رات کو سونے سے پہلے نا 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ اور 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے سوئیے گا، اور یہ اللہ سے نیت باندھیے گا، 3 دن متواتر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے بچے کے حق میں بہتر ہے تو یہ ہو جائے، تو مجھ کو اس کے لیے کوئی اشارہ دے دے، جس کو ہم حرف عام میں استخارہ کہتے ہیں۔ تو اس میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص شامل کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خود ذہن میں ڈال دے گا۔ مگر علم کے حوالے سے اگر آپ بات کرتی ہیں تو مجھے تھوڑی سی یہ رشتے کے چلنے میں مشکلات نظر آتی ہیں۔ باقی اللہ کرم کرے گا، اور آپ کے بچے کو کوئی اب پرابلم ہے ہی نہیں، اللہ کے کرم سے ہر چیز بہتر ہے۔ بہت شکریہ خاتون، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے انکل، میری ڈیٹ آف برتھ 15 نومبر 15 نومبر 1998۔ 15 نومبر 1998، 1998۔ اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں؟ رات 8:30 بجے۔ کہاں پیدا میں نے اپنی گجران میں پیدا ہوئی ہوں۔ میں نے اپنی تعلیم اور اپنی صحت کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کہاں پیدا ہوئی ہیں آپ؟ گجران میں، جہلم سائڈ۔ گوجر خان، اچھا یہ ہمارا جو جہلم اور پنڈی والا علاقے کے پاس، پٹوار کا علاقہ۔ اچھا اچھا اچھا، تعلیم رہو، ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ دیکھیں خاتون، آپ کا 2018 کے مارچ کے بعد سے ہر چیز میں رکاوٹ، پریشانی آ رہی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، اور تھوڑی سی آپ کی صحت بھی ڈسٹرب کر رہی ہے۔
آپ کو ایک مشورہ دوں میں خاتون؟ جی ایک تو اپنی صحت میں آپ نے 3 چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے. ایک آپ نے اپنے لیور کا خیال رکھنا ہے, ایک کڈنی کا خیال رکھنا ہے, اور تیسرے نمبر پر یہ آدمی کو یا خاتون کو ہارمونل یا گائنی پرابلم کا شکار ہوتا ہے اس دور میں جی انسان. وہ تو بہت زیادہ ہے. بہت ہو گیا ہے. اچھا چلیں اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. میں آپ کو ایک طریقہ, پہلے تو آج کے بعد آپ 3 چیزیں نوٹ کر لیں. آپ چاہیں تو اسکرین پہ نوٹ کر لیں, یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں. میں بتاتا ہوں, ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گائے کے گوشت کی 9 ہڈیاں لیں, اپنے جسم سے لگائیں, آوارہ کتوں کو ڈال دیں. ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالا چنا لیں, اپنے جسم سے لگائیں, اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں. ہر جمعرات کے دن 3 پیلے بیسن کے لڈو آپ نے اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے دیجئے. اور آپ نے میرون, سرخ, بلیک, یلو یہ کلر بالکل نہیں پہننے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, وہ جو آپ کا ہیلتھ کا پرابلم ہے نا, میں آپ کو ایک مٹی کا نسخہ دے رہا ہوں, یہ کر کے دیکھ لیجئے گا. آپ نے ایلو ویرا کا جوس آج کل ملنے لگا ہے, اگر نہ ملے تو ایلو ویرا کا گودا لے لیجئے گا جسے پلپ کہتے ہیں. نیم گرم پانی, بلکہ گرم بھی پانی ہو, اس میں اس کو گھولیے, اس میں ڈالیں 1 چمچ شہد, اس میں ڈالیں آدھا چمچ کلونجی کا, اور اس کے ساتھ 1 نیبو ڈالیں, اور اس کے اوپر ہے تھوڑی طویل صورت لیکن آپ کی گائناکالوجسٹ سے جان چھوڑی جائے گی. یہ کر کے دیکھ لیجئے گا. یہ گائنی کا جن کو پرابلم ہوتا ہے نا, ان کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تحقیق کرو, تدبر کرو. قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج موجود ہے طویل لیکن کر لیں, دن میں صرف 1 دفعہ کرنی ہے, 40 ڈیز تک کر لیں, اور وہ پانی پی لیں. اور اگر وہ آب زمزم مل جائے تو سبحان اللہ, وہ ہے اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھ کے پانی پہ وہ پی لیجئے. آپ کی گائنی کے جو ہارمونل پرابلم ہے, جو آپ کو تنگ کرتے ہیں, وہ آپ کا ختم ہو جائے گا. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا وقفے پہ جانا ہے ہم نے؟ اچھا خاتون آپ ہولڈ کر لیجئے, میں آپ کو وقفے میں آپ کے پرٹیکولر لے لوں گا, پھر آپ سے بات کرتا ہوں. خواتین حضرات ایک وقفے کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں. دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ مستقل ٹکر چل رہا ہے میری سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, کوئی کنیکٹیوٹی نہیں, وہ سب فیک جعلی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اب میں بولتا بھی ہوں آخر میں, اور اسکرین پہ بھی آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہوگا اس وقت. وہ خاتون جن کے پرٹیکولر میں نے لیے تھے ان سے بات کرا دیجئے. ہلو ہلو, آپ وہی یہ 1 سیکنڈ رکیے گا, آپ وہی بول رہی ہیں نا 29 اپریل 1994؟ ہاں جی میں وہی بات کہہ رہی ہوں. جی یہ بتائیے, آپ نے ماشاءاللہ سے ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں آنکھ کھولی. ہاں جی بالکل. یہ ذائچہ بتاتا ہے ماشاءاللہ سے مالی لحاظ سے سپر خاتون. لیکن یہاں پہ مسئلہ ہے منگلک دوش کا, اور منگلک دوش جب کسی لڑکی کے ذائچے میں ڈیولپ ہوتا ہے یا موجود ہوتا ہے تو اس کی شادی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. بات چلے, منگنی ہو ٹوٹ جائے, رشتہ ہو ٹوٹ جائے. اور ہماری اسٹرالوجی کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گا, ایسی لڑکیوں کی شادی اگر لیٹ ہو تو بہتر ہوتا ہے. دوسرا, یہ ذائچہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے, یعنی انڈیکیٹ کر رہا ہے, یہ اس کا اظہار کر رہا ہے مجھ سے کہ آپ کی شادی ہوگی, اور بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے غیروں میں ہونے کا امکان ہے, اور اپنے سے اچھے فائنینشل اسٹیٹس کے گھر میں شادی ہوگی آپ کی. اور دور کب بنے گا, دور بھی آپ کو بتاتا ہوں. 2019 کے نومبر سے لے کر اور 2022 کے مارچ, یہ باٹم لائن, یہ ٹاپ لائن, بٹوین ان دیٹ ٹائم فریم, اسی عرصے کے دوران آپ کی شادی ہو جائے گی. اب یہ چاہے تو اللہ 2.5 دن, 2.5 گھنٹے, 2.5 مہینے, 2.5 سال میکسیمم. اب آپ نے خاتون کرنا کیا ہے, نمبر 1 تو آپ نے ہر جمعرات کے دن, اور میں آپ کو ایک بڑی عجیب ٹوٹکا بتا رہا ہوں, آپ ہر جمعرات کو اپنے ہاتھ سے پیلے رنگ کا زردہ پنائیں, اور قرآن پاک پڑھنے والے بچے یا قرآن پاک سے جن کا شغف بہت زیادہ ہو تلاوت, ان کو یہ کھلائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا یوں کام کرائے گا. اور ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ کے نام پہ کسی کو دینے. یہ تو
ایسٹرالوجی کے حساب سے. اب ایسٹرالوجی کے علاوہ مذہبی لحاظ سے آپ نے کیا کرنا ہے, اول و آخر درود ابراہیمی 8 مرتبہ پڑھ لیں. درمیان میں آپ 107 مرتبہ پڑھیں گی, یا ودودو یا لطیفو یا والیو یا رحمانو یا رحیمو. 8 مرتبہ سورہ فاتحہ, 8 مرتبہ سورہ اخلاص, 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھ لیں اور 1 مرتبہ آیت الکرسی, اور یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. انشاءاللہ العزیز جو آپ کو وقت دیا ہے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے, اس میں آپ کی شادی ہو جائے گی. بہت شکریہ خاتون, اللہ آپ کو خوش رکھے. جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. السلام علیکم ہمائی بھائی. جی وعلیکم السلام جناب. جی ہمائی بھائی, آج تک آپ نے جو بل کے بارے میں پروڈکشن دی وہ تو ایک ایک کر کے سب صحیح ثابت ہو رہی ہیں, اور آپ نے ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان, تو آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. ہاں, آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. دیکھیں یہ جو آج کل کے حالات ہو رہے ہیں, اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ 14 فروری سے یہ چیزیں شروع ہوں گی اور 8 مارچ تک انٹینس رہے گا. پھر اس درمیان میں 7-8 مارچ تک جنگ کا زیادہ خطرہ ہے, مگر اس کے بعد تھوڑا سا ڈیٹوریٹ ہوگا. مگر ہمیں دشمن کو اس کی طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اپنی حرکت, اپنی مکاری وہ ضرور سوچ رہا ہے. چلے میرا یہ وعدہ ہے, آج اگر میں یہ بتاؤں گا تو پھر یہ لیپ ٹاپ کا سیگمنٹ رہ جائے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. کل میں پروگرام اس پہ کروں گا کہ پاکستان, جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور غزوہ ہند کیا ہوگا. لوگ بڑی غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں, اس کے حوالے کل کا پروگرام میں اس پہ کروں گا. یہ آپ سے وعدہ رہا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا. ہلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون. جی فرمائیے. جی میں نا فردوس بات کر رہی ہوں. اچھا فردوس صاحبہ, آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل آف کر دیجئے, ورنہ مجھ تک آپ کا رابطہ جو ہے وہ متوازن نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. اس کو وہ کر دیجئے. اب آپ مجھ سے جو ہے فرمائیے, کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ جی میرا نام ہے فردوس. ہاں. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 25 دسمبر 1991. 1991. اور ٹائمنگ ہے 6 سے 7 کے درمیان صبح 6 سے 7. اور آپ کہاں پہ پیدا ہوئی؟ جی ملتان میں. اچھا, تھوڑا سا بس آپ نے ایک اس میں میرے لیے مسئلہ پیدا کر دیا ہے. جو 6 سے 7 آپ نے بولا ہے, یہ پھر ان بٹوین 1 گھنٹے کا اندر میں نے, جب میں وہ رکھ رہا ہوں 2:30 بجے کا. دیکھیں خاتون, اگر میں نے ڈالا ہے آپ کا ٹائم صبح 6:30 بجے کا, اور اگر میں اس ٹائم کے اوپر ایویلیویٹ کروں آپ کا ہاروسکوپ, یعنی آپ کے ذائچے کا تخمینہ لگاؤں, تو پھر تو سب سے بڑا مسئلہ شادی ہونا چاہیے اس ذائچے کے حساب سے. جی یہی ہے. اچھا دوسرا, یہ ذائچہ آپ کو باڈی میں آپ کے چیسٹ کے اندر سیکریشن اور یہ بلغم بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے؟ بہت مارننگ میں ہوتا ہے. ہاں, صبح جب آپ اٹھتی ہیں تو خو کر کے, یعنی بلغم جو ہے آپ کا نکل رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز, ہاں اب مجھے کنفرم کرنا ہے نا یہ ہاروسکوپ آپ کا. دوسری چیز یہ بتائیں خاتون, چاہے کیسا ہی حالات ہوں, آپ کی جیب میں چاہے 10 روپے پڑے ہوں, ضرورت 10,000 کی ہو, اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں. آپ نے یہ محسوس کیا؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے محسوس کیا آپ کو پانی سے بہت زیادہ عشق ہے؟ ایک یہ پانی پینے کی بات نہیں کر رہا, مثلا پانی کے قریب, ندی, یہ سمندر, دریا, قدرتی مناظر, یہ بہت زیادہ پل کرتی ہیں آپ کو چیزیں. جی جی. آپ کو کوکنگ کے اندر نت نئے تجربے کرنے کا شوق ہے؟ ہے تو, لیکن اتنا ٹائم نہیں ملتا. میں ٹینڈنسی کی بات کر رہا ہوں, پریکٹیکل کی بات نہیں کر رہا. دوسری چیز یہ بتائیں خاتون, آپ کو بچپن سے لے کے آج کی عمر تک کسی کیڑے نے یا کسی جانور نے کبھی بائٹنگ تو کاٹا تو نہیں؟ خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے. جہاں تک یاد پڑتا ہے ایک دفعہ نا بی نے کاٹا تھا مجھے نا. کس نے کاٹا تھا؟ بہت پہلے, شہد کی مکھی نے. ہاں چل, اس کا مطلب اللہ آپ پہ مہربان ہے. میں جب کہتا ہوں نا
بہت پہلے کی بات ہے یہ، جب میں چاہے اسکول میں تھی۔ آپ کی پیدائش سے لے کے آج تک کا زندگی میں ایک دفعہ کوئی نہ کوئی بائٹنگ ہونی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں جب اللہ کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو صرف شہد کی مکھی سے کٹوا کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور دیکھیں اب آپ کا یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بول رہا ہوں یہ آپ کنفرم کرتی جا رہی ہیں مجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا پرابلم کہ جس کے لیے یو اپروچ می یا آپ نے مجھے کال کی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ شادی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کیونکہ اس کے حکم کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہوتی، تو آپ کی شادی انشاءاللہ العزیز اب تک ہو جانی چاہیے تھی، مگر دیکھیں میں اس یا تو 2019 میں ہوگی یا پھر 2021 اور 22 کے درمیان ہوگی، اور آپ کو صرف یہ کہوں گا ابھی میں خاتون کو بتا رہا تھا ہر جمعرات کو پیلے رنگ کا زردہ بنائیں اور بچوں میں تقسیم کر دیں اللہ کے نام پہ، آپ کی شادی ہو جائے گی 19 یا میں نے آپ سے عرض کیا اللہ آپ کو بھلا کرے 21 اور 22 کے درمیان، اور سورہ طٰہٰ سورہ کوثر پڑھے۔ خواتین و حضرات ایک وقفہ لے رہا ہوں، وقفے کے بعد آپ کی دوبارہ کالز لیتا ہوں۔ محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پروگرام میں، بات کرائیے گا کالر سے۔ ہلو جی ہلو ہیلو جی جی خاتون فرمائیے گا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام خاتون فرمائیے گا۔ ہاں جی بھائی، میں ضلع ناروال میں پیدا ہوئی ہوں۔ نہیں آپ مجھے تاریخ پیدائش اور وقت پیدائش بتائیے، وہ تو بات کی بات ہے مقام پیدائش۔ ہاں جی 28 مارچ 28 مارچ 1986۔ 1986۔ آپ کا بھی تو بارڈر کے قریبی ایریا ہے نا؟ جی ہاں وہیں نارووال، فاضل کا اور یہ ظفروال یہ سارے۔ اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ یہ نا میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ مجھے دن اور ٹائم کا میری بہن میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، مجھ سے ایسے کام نہ کرائیں جس پہ میرا ضمیر اور میرا اپنا دل ہی مطمئن نہ ہو۔ میں ایسے ٹھوک دوں آپ کو، میں بنا لوں گا مگر میرے اندر سے کانا لگوں گا میں اپنے آپ کو۔ میرے پاس جب تک ٹائم آف برتھ نہ ہونا صحیح پلیز مجھے اپروچ نہ کریں۔ یہ تکے بازیاں، یہ لوگوں کو جو ہے ایک ڈیٹ آف برتھ میں 1 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، کیا سب کی قسمتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ یہ بے وقوف بناتے ہیں آپ کو۔ ایک نام کے بے شمار لوگ ہوتے ہیں، کیا سب کی قسمت ایک جیسی ہوتی ہے؟ نہیں، غلط ہے۔ تو جو علم ہے اس علم کی جو ڈیمانڈ ہے، جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں۔ ڈاکٹر کے بعد جب تک اسٹیتھوسکوپ نہیں ہوگا وہ کیسے آپ کی بیٹ کو چیک کرے گا؟ تھرمامیٹر نہیں ہوگا تو بخار ایسے تو تکا نہیں مار سکتا ہے جی آپ کو 105 ہو رہا ہے، جب میٹر لگے گا تو پتہ چلے گا نا۔ برا نہ مانیے گا، اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا پرابلم ویسے ہی حل کر دے کہ مجھ سے پوچھنے کی آپ نہیں پوچھ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کا کام کر دے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا بھائی۔ ہلو ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام خاتون فرمائیے گا۔ جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے 3 نومبر 3 نومبر جی 1981۔ 1981۔ آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں؟ جی رات کے تقریباً 9:30 سے 9:04 کے بیچ میں۔ کیا دوبارہ بولیے گا؟ 9:35 رات۔ 9:35۔ اور آپ کہاں پیدا ہوئی تھی؟ جی راول پنڈی میں۔ راول پنڈی اسلام آباد۔ 1 منٹ دیجیے گا مجھے خاتون۔ اسلام آباد، اچھا جی 1 سیکنڈ اور دیجیے گا۔ یہ ایک بات بتائیے گا خاتون، یہ میں زیادہ پیچھے تو نہیں جا رہا لیکن یہ 2012 کے بعد سے آپ کا جو ٹائم چل رہا ہے اس نے آپ کو بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا شکار کیا؟ ہلو کیا لیکن الحمدللہ نہیں سروائیول ہوتا رہا، اللہ کا کرم رہا۔ وہ مجھے ٹائم فریم بتائیں کیونکہ مجھے اپنی چیزوں سے ایویلیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ میں صحیح پہنچ رہا ہوں یا یہ ذائچہ صحیح ہے یا نہیں۔ دوسرا خاتون یہ آواز نہیں ہے جی بولیے۔ دوسرا یہ بتائیے خاتون کہ اب بالکل اسپیسیفک ڈاٹ پوائنٹ پہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، اکتوبر 2017 سے لے کر جو یہ ابھی تک کا ٹائم چلا، نومبر 2016 سے لے کر اکتوبر 2017 تک کا جو ٹائم چلا، اس میں آپ الجھنوں کا، پریشانیوں کا شکار رہی ہیں، کنفیوژنز، ڈیسیشن؟ بالکل رہی ہوں۔ اچھا اس کے بعد
اب میں آگے بڑھتا ہوں تو یہ بتائیے کہ 2017 کے نومبر سے لے کے آج تک کا جو ٹائم چلا، اس میں آپ کو فائنینشلی کچھ گین ہوا؟ پیسے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یا رزق کے حوالے سے آپ پر مہربان ہوا بہت؟ بیسکلی تو میں ہاؤس وائف ہوں، اتنا زیادہ اس کا نہیں۔ آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی شروع ہوئی؟ زیادہ نہیں، بہت کنٹرول، کیونکہ ہمیں کنٹرول کرنا پڑا اپنے آپ کو۔ اچھا، اب یہ بتائیے آج کل جو رائٹ ناؤ، یہ چند منٹوں کے فرق سے دیکھیں کتنی چیزوں کا فرق پڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آج کل آپ کا ٹائم چل رہا ہے رائٹ ناؤ جو کنٹینیو ہو رہا ہے، کیا بیک آف دا مائنڈ، کیا آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں، اس کے بعد میں بات آگے کروں گا، روحانی سفر، حج یا عمرہ، زیارات، ان پہ جانے کا کوئی پلان یا دماغ میں منصوبہ چل رہا ہے آپ کے؟ جی منصوبہ چل رہا ہے، لیکن پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا۔ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے صدقے۔ یہ جیسے ہی اپریل کی 17 تاریخ ختم ہوگی، آپ کی چیزیں جو یوں زگ زیگ ہو رہی ہیں ٹریک پہ آنا شروع ہو جائیں گی میرے رب کے حکم۔ ہاں بولیں۔ بیسیکلی مجھے صرف ایک کوشچن پوچھنا ہے۔ یہ الحمدللہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کنٹرول کر پاتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے، میری ایک بیماری ہے جس کا میں نے ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک سب علاج کروائے ہیں، نہیں وہ کنٹرول میں آ پا رہی، جس کی وجہ سے میری میریٹل لائف بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور وہ ہے میری سنورنگ کی پرابلم۔ قدر ڈینجرس ہو چکی ہے۔ میں آپ کو ذرا دوبارہ بولی گا، آپ نے کون سی پرابلم بولی؟ سنورنگ کی پرابلم ہے، خراٹوں کی۔ خراٹوں کی؟ اچھا، کیونکہ یہ میری میریٹل لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہے، یہ بہت سویئر۔ اچھا، آپ ایک بات بتائیں، آپ نے کسی ENT کو اپروچ کیا؟ میں ENT کو کر چکی ہوں جب تک ٹریٹمنٹ رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ناک کی یہ ہڈی بڑی بھی ہے یا گوشت ہے؟ میڈیکلی، ہاں یہی میں بتانا چاہیے، میڈیکلی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ٹونسلز نہیں، ناک کی ہڈی کا ایکس رے سب کچھ ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے ایلوپیتھک بھی کروا چکی ہوں، ایون روحانی علاج بھی کروا چکی ہوں، سب کے مجھے سائیڈ ایفیکٹ ضرور ملے، لیکن یہ میری بیماری اب آپ صرف 2 کام کریے گا۔ ایک آپ نے جو ہے اپنا ایک غرارے نمک کے پانی کے کرنے اور ایک بھاپ لینا ہے، اور دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب پانی ناک میں ڈالیں تو آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اور یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ مسئلے کو بہتر کرا دے۔ یہ تھوڑی سی امبیرسنگ بیماری ہے، لیکن کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ یہ خراٹے جو ہوتے ہیں اس پہ بتاؤں گا یہ کیوں ہوتے ہیں، سائنٹیفک ریزن اور ہیں اور اس کے روحانی ریزن کچھ اور ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ کل کا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ بہت عرصے سے لوگ مجھ سے یہ فرمائش کر رہے تھے جو حالات کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان کو میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور غزوہ ہند کے متعلق جتنا میرے رب نے مجھ کو ادراک یا جو ناقص علم دیا اس کے تحت میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا میں کیوں کہتا ہوں اس ملک سے محبت عین ایمان کا لازمی جزو ہے، اس ملک کی فوج سے محبت کیوں ایمان کا لازمی جزو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنیکشن میں کہتا ہوں۔ خیر، کل صبح 10 بجے دیکھیے گا پروگرام، اور ایک چیز میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں، سب میرے نام سے فیک آئیڈیز چل رہی ہیں۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے، نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ ہفتے کو 11 سے 11:30 جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں، اور کل صبح 10 سے 10:30 کیجیے گا۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں میرا صرف ایک جگہ آفس ہے، اور وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، وہاں کا نمبر ہے 35685501، اور دوسرا نمبر ہے 35685021۔ دوپہر کے 2:30-3 بجے سے رات کے 8 بجے تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور اوورسیز لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا جو مجھ تک اپروچ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک میرے اسسٹنٹ سے کہا کریں کہ ایک نگاہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے، آپ کو میں بھی دیکھ لوں، مجھے آپ بھی دیکھ لیں، تاکہ اطمینان ہو جائے۔ اور باقی فیس بک پہ نہ آپ کریے گا، اور اگر پروگرام آپ کا مس ہو جائے تو ARY شام میں یا دوپہر میں اس پروگرام کو ARY کی ویب سائٹ پہ یا YouTube پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، وہاں دیکھ لیجئے گا۔ خواتین و حضرات، کل صبح 10 بجے آپ سے انشاءاللہ تعالی ایک نئے پروگرام کے تحت اور اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا، ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔